سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم آج مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقوں کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال تو آتا ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کیا یہ اختلافات ہمیشہ سے تھے؟ کیونکہ بظاہر تو ایک دین، ایک کتاب پر ایمان رکھنے والوں میں اتنی تقسیم نہیں ہونی چاہیے نا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر لے جاتا ہے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے خلافت راشدہ کے بالکل آخر میں۔ اچھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اختلافات شروع میں مذہبی تھے ہی نہیں، یہ خالصتاً سیاسی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر جنگ جمل اور صفین جیسے واقعات۔ جی بالکل، ان واقعات نے مسلمانوں کو ایک ایسے سوال کے سامنے لا کھڑا کیا جس کا جواب کسی کے پاس تھا ہی نہیں، کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر۔ اور اس کا فیصلہ ہوگا کیسے؟ جی تو آئیے اسی گہری بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے یہ سیاسی بحران ایک گہرے نظریاتی اور مذہبی انتشار میں بدلا، اور کیسے اس طوفان کے بیچ کوفہ شہر میں امام ابو حنیفہ جیسی ایک شخصیت ابھری۔ ماخذ کے مطابق اس ساری ہلچل کا جو مرکز تھا وہ عراق کا شہر کوفہ تھا، لیکن یہ بات اب بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی گروہ آخر مذہبی فرقے کیسے بن گئے، مطلب سیاسی اختلاف کو عقیدے کا رنگ کیسے دیا گیا؟ دیکھیں، جب معاشرے میں اتنی گہری تقسیم پیدا ہو جائے نا، تو ہر گروہ اپنے موقف کو صرف ایک سیاسی رائے نہیں کہتا، اچھا، بلکہ وہ اسے سچائی اور حق کا معیار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے مذہبی دلائل کا لباس پہنا دیا جائے۔ یعنی اپنے حامیوں کا جوش برقرار رکھنے کے لیے؟ جی، اور نئے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی دین کا اصل تقاضا ہے۔ بس اسی ضرورت نے ان سیاسی دھڑوں کو آہستہ آہستہ پکے مذہبی فرقوں میں بدل دیا، جن میں سے 4 نے آنے والی صدیوں پر سب سے گہرے اثرات ڈالے۔ تو چلیں ان 4 بنیادی مکاتب فکر کو سمجھتے ہیں۔ ان کے بنیادی نظریات کیا تھے جو انہیں ایک دوسرے سے اتنا الگ کرتے تھے؟ شروعات کہاں سے کریں؟ سب سے پہلے شیعہ مکتب فکر کو دیکھتے ہیں۔ ان کا سارا مقدمہ ایک مرکزی نظریے پر کھڑا تھا، امامت۔ جی، ان کے نزدیک خلافت کوئی ایسا معاملہ نہیں جسے لوگ ووٹ یا مشورے سے طے کریں، بلکہ یہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے، بالکل نماز روزے کی طرح۔ اچھا، یعنی ان کے مطابق خلیفہ کا انتخاب انسان کر ہی نہیں سکتے؟ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے نبی اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے نزدیک امام کا معصوم ہونا، یعنی ہر قسم کے گناہ اور غلطی سے پاک ہونا، ایک لازمی شرط ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پہلا نامزد امام مانتے تھے۔ جی، اور پہلے 3 خلفاء کے انتخاب کو وہ ایک سیاسی فیصلہ تو مانتے تھے، لیکن اسے وہ مذہبی تقدس نہیں دیتے تھے جو امامت کو حاصل ہے۔ تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ امامت صرف ایک خاندان کا حق ہے اور فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک انتہا ہو گئی۔ کیا اس کے رد عمل میں کوئی دوسری بالکل مخالف سوچ بھی پیدا ہوئی؟ جی، اور وہ دوسری انتہا تھی خوارج کی۔ یہ وہ گروہ تھا جو جنگ صفین کے واقعے کے بعد سیدنا علی کے لشکر سے ہی الگ ہوا۔ اچھا، یہ وہی واقعہ ہے تالسی والا؟ جی، آربیٹریشن کا۔ جب لڑائی روکنے کے لیے تالسی کا فیصلہ ہوا تو ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا حق دے کر آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کفر ہے۔ ایک منٹ، صرف ایک سیاسی فیصلے پر کفر کا فتویٰ؟ یہ تو بہت ہی سخت موقف ہے۔ اور یہیں سے ان کا وہ نظریہ نکلا جس نے سب کچھ بدل دیا، کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ یعنی کوئی بڑا گناہ کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک غلطی اور کھیل ختم والی بات ہو گئی؟ بالکل، اور اسی اصول پر انہوں نے نہ صرف سیدنا علی اور امیر معاویہ بلکہ سیدہ عائشہ،
طلحہ اور زبیر جیسے بڑے بڑے صحابہ کو بھی اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ تھی۔ تو ایک طرف شیعہ ہیں، دوسری طرف خوارج جو امت کے بہترین لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں۔ یہ تو معاشرے میں ایک ناقابل تصور خوف کی فضا ہوگی۔ اس ماحول میں عام مسلمانوں یعنی اکثریت کا کیا رد عمل تھا؟ اسی شدید رد عمل سے دو اور بڑے گروہ سامنے آئے۔ ایک تھا مرجئہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس ساری لڑائی اور فتویٰ بازی سے الگ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی پر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، یعنی ارجاء کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں یعنی ٹال دیتے ہیں۔ جی، ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ایمان صرف دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کا نام ہے، عمل اس کا حصہ نہیں۔ اس لیے کوئی شخص کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب تک دل میں ایمان ہے وہ مومن ہے۔ یہ سوچ بظاہر تو بہت پرامن لگتی ہے کہ فتویٰ نہ لگاؤ، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو چاہیں کریں کیونکہ آخر میں تو بس ایمان ہی دیکھا جائے گا؟ یہ تو ایک طرح سے ظلم پر خاموش رہنے کا مذہبی جواز نہیں بن گیا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی اس نظریے کا سب سے بڑا منفی نتیجہ تھا۔ اس سوچ نے لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر دیا اور ظالم حکمرانوں کو ایک طرح کی مذہبی ڈھال دے دی۔ اور چوتھا گروہ کون سا تھا؟ وہ تھے معتزلہ۔ انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس گروہ کے بانی تھے واصل بن عطا، امام حسن بصری کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان نہ تو کامل مومن ہے جیسا مرجئہ کہتے ہیں اور نہ ہی کافر جیسا خوارج کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ لیکن ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کون سا تھا۔ اچھا، تو یہ کہہ کر تو انہوں نے ایک طرح سے دونوں طرف کے صحابہ کی حیثیت کو مشکوک بنا دیا۔ تو یہ ایک شدید نظریاتی انتشار کا دور تھا، اور اسی ماحول میں، اسی شہر کوفہ میں امام ابو حنیفہ کی شخصیت ابھرتی ہے، اور وہ صرف ایک روایتی عالم دین نہیں تھے۔ بالکل نہیں، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی انہوں نے کئی صحابہ کا زمانہ پایا، اور وہ ایک انتہائی کامیاب کپڑے کے تاجر تھے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے۔ جی، ان کی تجارت نے انہیں مالیات، معاشرت اور انسانی نفسیات کی وہ سمجھ دی جو صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آ سکتی۔ ان کی دیانتداری کا بھی ایک مشہور واقعہ ماخذ میں ملتا ہے نا؟ جی، اور وہ واقعہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بار ان کے ایک پارٹنر نے غلطی سے کپڑے کا ایک تھان جس میں کچھ نقص تھا بغیر بتائے بیچ دیا۔ جب امام صاحب کو علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ خریدار کون تھا۔ تو اس ایک غلطی کے کفارے میں انہوں نے اس دن کی ساری آمدنی، ساری؟ جی پوری 35,000 درہم کی رقم خیرات کر دی۔ 35,000 درہم؟ یہ تو آج کے حساب سے بھی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ تو ان کی اخلاقی حس کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ اخلاقی ساکھ تھی جس نے ان کے کام کو بعد میں اعتبار بخشا۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جب عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی تو اس نے شہر کی تعمیر، خاص طور پر اینٹوں کی گنتی اور معیار کی نگرانی کا کام امام ابو حنیفہ کو سونپا۔ ایک منٹ، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ یعنی ایک شخص جو حکومت سے دوری بنائے ہوئے ہے، جو قاضی بننے سے انکار کر چکا ہے، وقت کا خلیفہ اسی کو اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ کی نگرانی سونپ رہا ہے۔ جی، یہ ان کی امانت داری اور انتظامی صلاحیتوں پر غیر معمولی اعتماد کی دلیل ہے، اور یہی وہ شخصیت تھی جس نے محسوس کیا کہ امت کو اس وقت دو بڑے خلاؤں کا سامنا ہے، ایک عقیدے کا خلا اور دوسرا قانون کا خلا۔ تو ایک طرف یہ نظریاتی انتشار اور دوسری طرف ایک قانونی خلا۔ ایک ایسی شخصیت جو حکومت سے بھی دور ہے، وہ اس اتنے بڑے چیلنج سے کیسے نمٹ سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے شروعات کہاں سے کی؟ انہوں نے ان دونوں خلاؤں کو پر کرنے کے لیے دو عظیم کارنامے انجام دیے۔ پہلا کام تھا اہل سنت کے عقیدے کی تدوین۔ اس نظریاتی افراتفری کے جواب میں انہوں نے الفقہ الاکبر کے نام سے ایک مختصر مگر انتہائی جامع رسالہ لکھا۔ اچھا، یہ اسلامی تاریخ کی شاید پہلی باضابطہ دستاویز ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت یعنی اہل سنت کے بنیادی عقائد کو صاف الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اس مختصر سے رسالے نے اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے چند بنیادی اصول وضع کر دیے۔ پہلا، انہوں نے خلفائے راشدین کی ترتیب اور فضیلت کو اسی طرح تسلیم کیا جس طرح تاریخ نے اسے قائم کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی۔
اس ایک اصول نے امت کے ابتدائی فیصلوں کو ایک آئینی جواز فراہم کیا اور شیعہ فکر کا متوازن جواب بھی دے دیا۔ بالکل۔ دوسرا اصول انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں دیا کہ ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طرح نہیں کرتے۔ اس نے خوارج کی طرف سے صحابہ پر تنقید کا دروازہ بند کر دیا۔ اور سب سے اہم نقطہ جس نے خوارج اور مرجعہ دونوں کی انتہا پسندی کو رد کیا، وہ تھا ایمان اور گناہ کا فرق۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھ لے۔ یعنی مسلمان گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، مگر رہتا مسلمان ہی ہے۔ اس ایک جملے نے خوارج کے تکفیری نظریے کی جڑ کاٹ دی۔ اور ساتھ ہی مرجیہ کی اس سوچ کو بھی رد کر دیا کہ عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے امت کے لیے اعتدال کا ایک واضح راستہ متعین کر دیا۔ یہ تو تھا عقیدے کی سطح پر ان کا کام، لیکن ان کا دوسرا اور شاید سب سے بڑا کارنامہ اسلامی قانون کی باقاعدہ تدوین مانا جاتا ہے۔ یہ کام کیسے انجام پایا؟ یہ ایک انقلابی کام تھا۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ حکمرانوں کے پاس وہ اخلاقی طاقت نہیں رہی کہ وہ قانون سازی کریں اور عوام اسے دل سے قبول کریں، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بالکل انوکھا کام کیا۔ حکومت سے بالکل الگ ہو کر انہوں نے اپنی ایک غیر سرکاری مجلس وضائے قانون یعنی ایک پرائیویٹ لیجسلیچر قائم کی۔ ایک پرائیویٹ اسمبلی قانون سازی کے لیے؟ یہ آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑا آئیڈیا لگتا ہے۔ یہ مجلس کام کیسے کرتی تھی؟ ہر ایک اپنے شعبے کا ماہر تھا۔ یہ کوئی عام کلاس روم نہیں تھا۔ یہاں ہر قانونی مسئلہ میز پر رکھا جاتا، اس پر ہر پہلو سے کھلی بحث ہوتی، اور بعض اوقات ایک مسئلے پر مہینوں بحث جاری رہتی۔ اچھا۔ جب طویل خور و خوض کے بعد کسی ایک رائے پر اتفاق ہو جاتا تو امام ابو یوسف اسے باقاعدہ قانونی زبان میں لکھ لیتے۔ اس مجلس کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ 2 باتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ اس میں صرف موجودہ مسائل پر ہی نہیں بلکہ مستقبل میں پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل پر بھی غور کر کے پیش کی قانون سازی کی جاتی تھی۔ اچھا، یعنی ہائپوتھیٹیکل کیسز پر بھی؟ جی، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 83,000 قانونی مسائل پر اس مجلس میں غور و فکر کیا گیا۔ اور دوسری خاص بات اس کا جمہوری مزاج تھا۔ امام صاحب اپنی رائے مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا۔ قانونی نظام بنایا جسے بعد میں وقت کی سپر پاورز نے اپنا ریاستی قانون بنا لیا۔ ان کے پاس ایسی کیا اخلاقی یا علمی طاقت تھی جو ریاست کے پاس بھی نہیں تھی؟ آپ کا سوال ہی اس کارنامے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے پاس ریاست کی طاقت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس 2 چیزیں تھیں: علم کی طاقت اور کردار کی طاقت۔ یہ قانون اس لیے قبول عام ہوا کیونکہ اسے بنانے والے امام ابو حنیفہ جیسے لوگ تھے جن کی علمی قابلیت اور ذاتی تقوی پر کسی کو شبہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک عباسی سلطنت، پھر عظیم سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان میں مغل سلطنت سب نے اسی فقہ حنفی کو اپنا سرکاری قانون بنایا۔ ماخذ میں بین الاقوامی قانون کا بھی ذکر ہے جسے السر کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں ان کا کیا کام تھا؟ یہ بھی ان کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ انہوں نے ریاستوں کے باہمی تعلقات، جنگ اور امن کی اصول اور معاہدات کے قوانین پر ایک مکمل باب مرتب کیا جسے کتاب السیر کہتے ہیں۔ یہ کام انہوں نے مغرب کے مشہور قانون دان ہیوگو گروٹیس سے تقریباً 9 صدیاں پہلے کر دیا تھا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ایک ایسے دور میں جب امت سیاسی تقسیم اور نظریاتی انتشار کے طوفان میں گھری تھی، ایک تاجر اور عالم نے ذاتی حیثیت میں حکومت سے الگ رہ کر علم اور اخلاق کی طاقت سے ایک ایسا فکری اور قانونی نظام کھڑا کیا جس نے نہ صرف امت کو اعتدال کی راہ دکھائی بلکہ صدیوں تک اسلامی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے لیے قانون کی بنیاد بھی فراہم کی۔ بالکل، اور امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار، ماہرین سے مشاورت، کھلی اور گہری بحث اور اصولوں کی بنیاد پر ایک جامع نظام کی تشکیل آج بھی ہمارے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب ریاست کے ادارے کمزور پڑ جائیں یا اپنی ساکھ کھو دیں تو سول سوسائٹی معاشرے کو راستہ دکھا سکتی ہے۔ یہاں ہمارے ماخذ میں ایک بات بہت غور طلب ہے جس پر ہمیں اپنی گفتگو ختم کرنی چاہیے۔ اس دور کے حکمرانوں کے پاس وہ اخلاقی ساکھ نہیں تھی کہ عوام ان کے بنائے قانون کو دل سے قبول کرتے۔ اس خلا کو امام ابو حنیفہ جیسی ایک غیر سرکاری مگر انتہائی معتبر شخصیت نے پر کیا۔
آج کے دور کے لیے اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ جب عوام کا اپنے رسمی اداروں، اپنی پارلیمنٹ، اپنی عدالتوں پر سے اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ رہنمائی کے لیے کہاں دیکھتے ہیں؟ اور آج وہ کون سی نجی مجلسیں ہیں جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ابھر رہی ہیں؟ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع بہت ہی بنیادی اور اہم ہے، یعنی اسلام میں حکومت اور ریاست کا تصور آخر ہے کیا؟ بالکل، اور یہ سوال یہ ہمیشہ سے اہم رہا ہے، لیکن یہ ایک دھماکہ خیز شکل اختیار کر گیا جب خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ جی، جب حکمران کی طاقت مطلق العنان ہو جائے تو پھر ایک عالم دین کیا کر سکتا ہے؟ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور یہی وہ کشمکش ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ آج کا ہمارا محور امام ابو حنیفہ کے سیاسی نظریات ہیں جو اموی اور پھر عباسی خلیفہ کے دور میں تشکیل پائیں۔ ہماری گفتگو کی بنیاد مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت اور اس پر مبنی لیٹس ایکسپلور آر دین یوٹیوب چینل کے متن پر ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ایک ایسے نظام کو جو طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، اسے چیلنج کرنے کے لیے کیا اصول وضع کیے۔ انہوں نے قانون کی زبان میں ایک طرح کا انقلاب لانے کی کوشش کی، اور اس کی انہوں نے بہت بھاری قیمت بھی چکائی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ریاست میں حتمی اختیار یعنی سوورنٹی کس کی تھی، خلیفہ کی یا کسی اور کی؟ دیکھیں، ان کا جواب بالکل واضح تھا، اور اس دور کے لحاظ سے وہ جو ہے نا ایک انقلابی جواب تھا۔ ان کے نزدیک حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی تھی، اچھا۔ اور قانون کا واحد سرچشمہ قرآن اور سنت تھے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ قانون بنانے والا نہیں ہے، بلکہ قانون پر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی وہ قانون سے بالاتر نہیں، اس کے تابع ہے۔ بالکل، آج کی زبان میں کہیں تو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا تصور، کہ ایک آئین ہے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے اور بادشاہ سمیت ہر کوئی اس کے نیچے ہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے اس آئین کی تشریح کا ایک پورا نظام بھی وضع کر دیا تھا۔ وہ کیا نظام تھا؟ ان کا اصول تھا، سب سے پہلے کتاب اللہ یعنی قرآن، ٹھیک۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہاں بھی نہ ہو؟ لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جایا جائے گا۔ اس کی کوئی عملی مثال بھی ملتی ہے کہ انہوں نے یہ اصول کسی حکمران کے سامنے بھی پیش کیا ہو؟ بہترین مثال ملتی ہے خلیفہ المنصور کے ساتھ ان کے مکالمے میں۔ المنصور، جو عباسی خلفاء میں آپ کہہ لیں سب سے طاقتور اور ذہین مانا جاتا تھا، جی۔ اس نے امام صاحب پر الزام لگایا کہ آپ قیاس کو یعنی اپنی منطقی رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔ اوہ، تو امام صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، کہا امیر المومنین، جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر خلفائے راشدین کے فیصلوں پر، اور پھر باقی صحابہ کے فیصلوں پر۔ جب ان میں اختلاف ہو تب میں قیاس کرتا ہوں۔ تو یہ صرف ایک دفاع نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ ریاست کا نظام میری یا آپ کی خواہش پر نہیں بلکہ ان طے شدہ اصولوں پر چلے گا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، اگر قانون کی حاکمیت اللہ کی ہے اور خلیفہ صرف اس کا نفاذ کرنے والا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خلیفہ کو لیجٹمیسی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا تلوار کے زور پر تخت پر قبضہ کر لینا کافی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل نہیں۔ ان کا موقف بالکل صاف تھا کہ صحیح خلافت صرف اہل و رائے لوگوں یعنی صاحب علم و بصیرت افراد کے اجتماع اور مشورے سے قائم ہوتی ہے۔ طاقت کے زور پر نہیں؟ جی نہیں، طاقت کے زور پر نہیں۔ یہ آج کی زبان میں کنسنٹ آف دا گورنڈ کا ایک ابتدائی تصور ہے۔ امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حکمران کی طاقت کا سرچشمہ عوام کا اعتماد ہے، تلوار نہیں۔ یہ نظریہ بیان کرنا ایک بات ہے، لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ بات وقت کے حاکم کے منہ پر کہی؟ کہی، اور ایسی کہی کہ تاریخ میں درج ہو گئی۔ خلیفہ المنصور نے ایک دن امام مالک، ابن ابی ذئب اور امام ابو حنیفہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک بڑا ڈراماٹک سوال پوچھا کہ یہ حکومت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، کیا میں اس کا اہل ہوں؟ یہ تو بہت ہی پھنسا دینے والا سوال تھا۔ بالکل۔ امام مالک اور ابن ابی ذئب نے محتاط جوابات دیے۔ جب امام ابو حنیفہ کی باری آئی تو انہوں نے المنصور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟
انہوں نے کہا آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے 2 آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا، حالانکہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے ہوتی ہے۔ 1 منٹ، انہوں نے یہ الفاظ وقت کے سب سے طاقتور حکمران کے منہ پر کہے، دربار میں؟ جی، بھرے دربار میں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، یہ تو سیدھا سیدھا خلیفہ کی حکومت کو ہی چیلنج کرنا ہوا۔ چیلنج کرنا ہوا، بالکل۔ دربار میں بیٹھے باقی لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا المنصور غصے میں آ گیا؟ آپ تصور کریں کہ اس وقت دربار میں کیا سناٹا چھا گیا ہوگا۔ یہ صرف ایک بہادرانہ بیان نہیں تھا، یہ ریاست کے بنیادی اصول یعنی سوشل کانٹریکٹ کو واضح کر رہا تھا۔ یہ کہنا کہ آپ کی خلافت پر 2 اہل علم بھی متفق نہیں، یہ دراصل المنصور کی حکومت کے پورے جواز کو ہی چیلنج کرنا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ کیا المنصور نے انہیں کوئی سزا دی؟ نہیں، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس گفتگو کے بعد المنصور نے تینوں کے پاس قیمتی تحفے بھیجے۔ اچھا؟ امام مالک نے قبول کر لیے، ابن ابی ذئب نے انکار کر دیا، اور امام ابو حنیفہ نے قاصد سے کہا خواب میری گردن ہی کیوں نہ مار دی جائے، میں اس مال کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ یہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے ہے جس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ واو! جب المنصور کو یہ رودات سنائی گئی تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا دیا۔ یعنی ان کا انکار صرف تحفے کا انکار نہیں تھا، بلکہ اس ناجائز حکومت سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے انکار تھا۔ بالکل، وہ اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ میں تمہاری حکومت کو اصولی طور پر تسلیم ہی نہیں کرتا تو تم سے تحفہ کیسے قبول کر لوں۔ یہ ان کے کردار کی وہ مضبوطی تھی جو ان کے نظریات کو محض کتابی باتیں نہیں رہنے دیتی تھی۔ یہاں ایک بہت پیچیدہ سوال سامنے آتا ہے۔ اگر حکمران ظالم ہے، فاسق ہے اور اس کی حکومت جائز بھی نہیں، تو کیا اس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اس دور میں یہ ایک شدید بحث کا موضوع تھا۔ جی، اور امام ابو حنیفہ نے اس معاملے میں ایک بہت ہی عملی اور متوازن نظریہ پیش کیا، جس کے 2 پہلو ہیں۔ 2 پہلو؟ مجھے یہ تھوڑا متضاد لگ رہا ہے۔ حکومت کو ناجائز بھی کہیں اور پھر اس کے احکامات بھی مانیں؟ تضاد نہیں، بلکہ اصول اور عملیت پسندی میں ایک توازن ہے۔ دیکھیں، پہلا پہلو عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ معاشرے کو انارکی سے بچانے کے لیے ایک فاسق امام کے پیچھے نماز، حج اور جہاد جیسے اجتماعی کام جاری رہیں گے۔ اچھا، یعنی ریاست کا نظام معطل نہیں ہوگا۔ جی، یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹو حکومت یعنی عملی طور پر موجود حکومت کو تسلیم کرنا تھا۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا پہلو تھا اصولی موقف، اور وہ یہ تھا کہ ایک ظالم اور فاسق شخص کی امامت اصولاً باطل ہے اور اس کی اطاعت واجب نہیں۔ وہ جائز خلیفہ یا قاضی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ڈی جور لیجیٹمیسی کو رد کرنا۔ بالکل۔ اس فرق کی اہمیت کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 2 انتہاؤں کے بیچ ایک درمیانی راہ نکالی۔ ایک طرف خوارج اور معتزلات تھے جو کہتے تھے کہ فاسق حکمران کے تحت کوئی اجتماعی کام، حتیٰ کہ نماز بھی جائز نہیں۔ اس سے تو معاشرہ مفلوج ہو جاتا۔ بالکل مفلوج ہو جاتا۔ اور دوسری طرف مرجئہ تھے جو کہتے تھے کہ حکمران کیسا بھی ہو، بس اس کی اطاعت کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ امام کا نظریہ ان دونوں کے برعکس تھا۔ وہ معاشرے کو انتشار سے بھی بچانا چاہتے تھے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے ضمیر کو یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ اس ظالم حکومت پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جاؤ۔ اچھا، اگر حکومت جائز نہیں تو کیا اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، جسے خروج کہا جاتا ہے؟ اس پر امام صاحب کا کیا نظریہ تھا؟ یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف تھا کہ ظالم حکومت کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت نہ صرف جائز بلکہ بعض حالات میں واجب ہے۔ واجب؟ لیکن کیا اس کے لیے کچھ شرائط بھی تھیں؟ جی، 2 بہت کڑی شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب کا حقیقی امکان ہو، اور دوسری یہ کہ اس بغاوت کا نتیجہ محض جانوں اور وسائل کے ضیاع پر ختم نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہو۔ بالکل، ایک منظم منصوبہ جس سے بہتری کی امید ہو۔ کیا یہ صرف ان کا ذاتی نظریہ تھا یا اس کی جڑیں تاریخ میں بھی تھیں؟ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ صرف امام ابو حنیفہ کا انفرادی موقف نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج، عبد الرحمن بن اشعث کا خروج، ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی صدی کے اکابرین کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اصولاً بغاوت جائز ہے، اختلاف صرف تدبیر اور کامیابی کے امکانات پر تھا۔ اور انہوں نے خود اس اصول پر کیسے عمل کیا؟
کیا انہوں نے کسی بغاوت کی حمایت کی؟ ان کی اپنی زندگی میں ہمیں اس کی دو بہترین اور بظاہر مختلف مثالیں ملتی ہیں جو ان کی حکمت عملی کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا واقعہ ہے زید بن علی کے خروج کا۔ جی؟ امام نے ان کی مالی مدد کی اور ان کے مقصد کو حق بھی سمجھا، لیکن عملی طور پر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا کیوں؟ اگر وہ مقصد کو حق سمجھتے تھے تو کھل کر حمایت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ انہیں کوفہ کے لوگوں کی تاریخ اور ان کی بے وفائی کا علم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ وقت پر زید بن علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور نتیجہ صرف خون ریزی اور ناکامی ہوگا۔ تو انہیں کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا؟ بالکل نہیں، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا تجزیہ درست تھا۔ اور دوسری مثال؟ دوسری مثال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم نے المنصور کے خلاف خروج کیا تو امام ابو حنیفہ نے نہ صرف کھل کر ان کی حمایت کی بلکہ لوگوں کو ان کا ساتھ دینے کی ترغیب بھی دی۔ اچھا؟ اس سے بھی بڑھ کر جب المنصور نے اپنے سپہ سالار اعظم حسن بن قحطبہ کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا تو امام صاحب نے اسے بلا کر کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ لیکن یہ ایک خطرناک کھیل نہیں تھا؟ ایک طرف آپ خلیفہ کے سپہ سالار کو بغاوت کچلنے سے روک رہے ہیں، یہ تو کھلی غداری ہے۔ بالکل، اور یہی ان کی جرأت تھی۔ اس کا انجام تو موت ہی ہو سکتا تھا۔ موت ہو سکتا تھا، بالکل۔ ان دو مختلف واقعات میں امام کا طرز عمل ان کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں انہیں ایک منظم تحریک اور کامیابی کا امکان نظر آیا، وہاں انہوں نے مکمل حمایت کی، اور جہاں انہیں معلوم تھا کہ نتیجہ صرف شہادت اور خون ریزی ہوگا، وہاں انہوں نے جانوں کے ضیاع سے گریز کیا۔ یہ اصول اور حقیقت پسندی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ حکمران کو چیلنج کرنا ایک بات ہے، لیکن ایک ریاست صرف حکمران سے نہیں چلتی، اس کے ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پر عدلیہ اور خزانہ۔ ان اداروں کی آزادی کے بارے میں امام صاحب کا کیا ویژن تھا؟ ان کا ویژن آج کے جدید ترین آئینی تصورات سے میل کھاتا ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر ان کا موقف بالکل اٹل تھا۔ ان کے نزدیک عدلیہ کو انتظامیہ یعنی خلیفہ اور اس کے گورنروں کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ اتنا کہ وہ خلیفہ کے خلاف بھی فیصلہ دے سکیں؟ جی، قاضی کو اتنا بااختیار ہونا چاہیے کہ وہ خود خلیفہ اور اس کے شہزادوں کے خلاف بھی فیصلہ سنا سکے اور اسے نافذ بھی کر سکے۔ اور اسی لیے انہوں نے کبھی قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اموی اور عباسی دونوں ادوار میں قاضی القضات کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نہیں کہ انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور کوڑے تک مارے گئے۔ انہوں نے کہا کیا تھا؟ ایک موقع پر انہوں نے المنصور سے صاف کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم، میں تو اگر رضامندی سے بھی یہ عہدہ قبول کروں تو آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں، چاہ جائے کہ ناراضی کے ساتھ مجبوراً قبول کروں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اس نظام میں رہ کر آزادانہ انصاف ممکن نہیں۔ بالکل۔ اور عوامی خزانے یعنی بیت المال کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ بیت المال کے معاملے میں بھی ان کا نظریہ بادشاہت کی جڑ پر کلہاڑا چلانے کے مترادف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیت المال بادشاہ کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ اور عوام کی امانت ہے، اور خلیفے کا حق کرا دیے تھے۔ جی، یہی کہہ کر کہ یہ عوام کا مال ہے، میرا اس پر حق نہیں۔ یہ براہ راست بادشاہوں کے شاہانہ طرز زندگی کو چیلنج کرنا تھا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی تو اصولوں پر ڈٹے رہنے اور نظام کو باہر سے چیلنج کرنے کی ایک مثال ہے، لیکن ان کی میراث ان کے شاگردوں نے ایک بالکل مختلف انداز میں آگے بڑھائی، خاص طور پر ان کے سب سے نامور شاگرد امام ابو یوسف نے۔ جی، اور یہ کہانی کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ امام ابو یوسف نے وہ راستہ اختیار کیا جو ان کے استاد نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تھے، لیکن انتہائی قابل، اور بالآخر سلطنت عباسیہ کے پہلے قاضی القضات بنے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ عہدہ کیوں قبول کیا جسے ان کے استاد نے ٹھکرا دیا تھا؟ کیا وہ معاف کیجیے گا، بک گئے تھے؟ یہ الزام اکثر لگایا جاتا ہے، لیکن اگر تاریخی واقعات کو گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ تصویر درست معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے نظام کے اندر رہ کر اصلاح کی کوشش کی۔ وہ ایک عملی مصلح تھے جو سمجھتے تھے کہ نظام سے مکمل لا تعلقی بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ایک زبردست مثال ہے کہ ایک مقدمے میں انہوں نے خلیفہ الہادی کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ کوئی درباری عالم نہیں کر سکتا، وہ نظام کو اندر سے بدلنا چاہتے تھے۔ اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی کوشش ان کی مشہور کتاب الخراج تھی۔
نام سے تو لگتا ہے کہ یہ صرف ٹیکس کے قوانین پر ہوگی۔ نام سے یہی لگتا ہے، لیکن اصل میں ریاست کے لیے ایک مکمل آئینی ڈھانچہ تھا، ایک کانسٹیٹیوشنل بلو پرنٹ۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ اس کے کچھ اہم اصول کیا تھے؟ اول، انہوں نے حکومت کا تصور یہ پیش کیا کہ حکمران اللہ اور عوام دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ بادشاہ کے لامحدود اختیار کی نفی تھی۔ دوسرا، انہوں نے ہر معاملے میں مثالیں خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دیں اور اموی اور عباسی بادشاہوں کے طرز عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تو یہ خلافت راشدہ کے ماڈل کی طرف واپسی کا ایک آئینی منصوبہ تھا۔ بالکل۔ اور عوام، خاص طور پر غیر مسلم رعایا کے بارے میں کیا کہا؟ اس کتاب میں غیر مسلم رعایا کے حقوق پر بہت زور دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ ان سے کیا گیا عہد پورا کیا جائے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور جاگیرداری کے بارے میں؟ انہوں نے جاگیرداری کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے لکھا کہ لوگوں کی ملکیتی زمینیں چھین کر اپنے حامیوں میں جاگیر کے طور پر بانٹنا ڈاکہ مار کر بخشش دینے کے مترادف ہے۔ یہ کتاب تو واقعی امام ابو حنیفہ کے انقلابی نظریات کی ایک عملی شکل تھی۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی کے دو بالکل مختلف ماڈل دیکھے۔ امام ابو حنیفہ، جنہوں نے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے نظام کو باہر سے چیلنج کیا، اور اس کی قیمت بھی ادا کی۔ اور دوسری طرف ان کے شاگرد امام ابو یوسف، جنہوں نے نظام کے اندر داخل ہو کر عملی اصلاحات کی کوشش کی۔ بالکل، ایک انقلابی یعنی ریولوشنری کا راستہ ہے جو نظام سے باہر رہ کر اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا مصلح یعنی ریفارمر کا راستہ ہے جو نظام کے اندر رہ کر اس کی خامیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے عملی تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بحث تو آج بھی ہر تحریک میں زندہ ہے، انقلاب بنام اصلاح۔ جی بالکل۔ اور یہیں پر ہم سننے والوں کے لیے ایک حتمی فکر انگیز سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک غیر منصفانہ نظام کو تبدیل کرنے کا زیادہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اصولوں پر سختی سے قائم رہتے ہوئے باہر سے مزاحمت کرنا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے کیا، یا نظام کا حصہ بن کر اندر سے اصلاح کی کوشش کرنا، جیسا کہ امام ابو یوسف نے کیا؟ ان دونوں راستوں کے اپنے اپنے خطرات اور امکانات ہیں، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1200 سال پہلے تھا۔